نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ قربانی کے مسائل کا قسط نمبر 3 ہے، جس میں ہم قربانی کے جانور کے چند مسائل ذکر کریں گے کہ جس جانور پر قربانی جائز ہے اور کس جانور پر قربانی جائز نہیں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے مسئلے کی طرف۔ مسئلہ نمبر 1 میں علماء نے لکھا ہے، جو جانور اتنا لنگڑاتا ہے کہ فقط 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں رکھا ہی نہیں جاتا، چوتھا پاؤں رکھتا تو ہے لیکن اس سے چل نہیں سکتا، اس کی بھی قربانی درست نہیں۔ اور اگر چلتے وقت وہ پاؤں زمین پر ٹیک کر چلتا ہے اور چلنے میں اس کے سہارا لگتا ہے لیکن لنگڑاتا ہوا چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اتنا دبلا بالکل مریل جانور جس کی ہڈیوں میں بالکل گودا نہ ہو، اس کی قربانی درست نہیں۔ اور اگر اتنا دبلا نہ ہو تو دبلے ہونے سے کچھ نہیں، اس کی قربانی درست ہے، لیکن موٹے تازے جانور کی قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 3، جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو، اس کی قربانی درست نہیں۔ اور اگر کچھ دانت گر گئے ہو لیکن جتنے باقی ہیں ان سے اگر وہ چارہ کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کی پیدائش ہی سے سینگ نہیں، یا سینگ تو تھے لیکن ٹوٹ گئے، یا اوپر سے خول اتر گیا تو اس کی قربانی درست ہے۔ البتہ اگر سینگ جڑ سے یعنی دماغ کی ہڈی سے ٹوٹ گئے ہوں یا اکھڑ گئے ہوں اور چوٹ کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ بکری کا اگر ایک تن یا اس کا سرا کسی آفت سے جاتا رہا ہو یا پیدائش سے ہی نہ ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اونٹنی اور گائے کے اگر 2 تن یا ان کے سرے نہ ہو تو قربانی نہ ہوگی، اور اگر صرف ایک نہ ہو تو قربانی ہو جائے گی۔ بکرے کے 1 تن اور گائے یا اونٹنی کے 2 تنوں سے دودھ اترنا بند ہو گیا ہو، یعنی وہ سوکھ گئے ہوں اور باقی سے دودھ آتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ جس دمبے کی پیدائش سے چکتی نہ ہو اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر چکتی ہو لیکن اگر تہائی یا زائد کٹی ہوئی ہو تو قربانی درست نہیں۔ حاملہ جانور کی قربانی ہو جاتی ہے، لیکن جس کی ولادت قریب ہو اس کو ذبح کرنا مکروہ ہے۔ جو بچہ پیٹ میں سے نکلے وہ اگر زندہ ہو تو اس کو بھی ذبح کر لیا جائے، اور اس کا بھی کھانا حلال ہوگا، اور اگر وہ مردہ نکلے تو اس کو کھانا جائز نہیں۔ جو جانور خصی ہو اس کی قربانی درست نہیں۔ خصی جانور کی قربانی درست ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے 2 سینگ وار اور چکبرے یعنی خصی مینڈوں کی قربانی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آگے اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرے، شیئر کرے اور کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر کے دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بوقت مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔